نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ومن يرتدد منكم عن دينه فيمت وهو كافر فأولئك حبطت أعمالهم في الدنيا والآخرة وأولئك أصحاب النار هم فيها خالدون۔ حضرات، اصحاب حکم اور زیب محفل سامعین، اللہ رب العزت نے ہمیں جن جن نعمتوں سے نوازا ہے ان میں سب سے اہم نعمت ایمان ہے، اور ایمان کی نعمت مل جانے کے بعد ایمان کی حفاظت کرنا سب سے بڑی ذمہ داری ہے۔ اگر کوئی مسلمان کسی بھی وجہ سے دین اسلام کو چھوڑ دیتا ہے اور کفر کو اختیار کر لیتا ہے اسے مرتد کہا جاتا ہے، اور مرتد کی بہت سخت سزا قرآن کریم کے اندر یہاں بیان کی گئی۔ اللہ رب العزت ارشاد فرماتا ہے اس کا اعمال ختم ہو جاتے ہیں اور اس کو ہمیشہ ہمیشہ کے لیے جہنم میں داخل کر دیا جائے گا، اور اگر اسلامی قانون فائز ہو تو اسے قتل کر دیا جائے گا۔ یہ اتنا بڑا جرم ہے۔ ملت اسلامیہ کے دھڑکتے دلوں، یوں تو وقتاً فوقتاً خبریں ملتی رہتی ہیں، اخبارات اور سوشل میڈیا کے ذریعے سے پتہ چلتا ہے کہ فلاں مسلم لڑکی نے غیر مسلم لڑکے کے ساتھ شادی کر لی اور اپنے دین اسلام کو ترک کر دیا، لیکن کچھ گزشتہ عرصے سے ایک منظم انداز میں مسلم بچوں کو پیار محبت کے جال میں پھنسا کر ان کے دین و دنیا کو خراب کیا جا رہا ہے، اور تسلسل کے ساتھ ملک کے کونے کونے سے خبریں آ رہی ہیں۔ حضرات، یہ بات اب کسی سے ڈھکی چھپی نہیں ہے۔ ایک منصوبہ بند سازش کے تحت مسلم بچوں کو پیار محبت کے نام پر ورغلایا جا رہا ہے۔ ہندو شدت پسند جماعتیں باضابطہ طور پر ہندو لڑکوں کو ٹریننگ دے رہی ہیں۔ 14 اگست 2018 کو راجستھان سے رپورٹ شائع کی گئی جس کا عنوان مسلم لڑکیوں سے شادی کرنے والے ہندو نوجوانوں کو نہ صرف یہ کہ انعام و اکرام سے نوازا جائے گا بلکہ ان کو تحفظ بھی فراہم کیا جائے گا، اور یہی خبر اسی تاریخ کو دوسرے ہندی اخبارات میں بھی شائع کی گئی، کیونکہ یہ کام بہت ہی منظم اور منصوبہ بند طریقے سے کیا جا رہا ہے۔ اس کے خاطر خواہ نتائج بھی سامنے آ رہے ہیں۔ حالیہ چند دنوں میں کئی ایسے واقعات سامنے آئے جن میں کالج اور یونیورسٹی میں پڑھنے والی بچوں کو پیار محبت کا جھانسا دے کر باضابطہ طور پر ہندو بنایا گیا ہے۔ حضرات سامعین، یہ مسئلہ اتنا ہی سنگین ہے، ہر روز ارتداد کے نت نئے معاملے سامنے آ رہے ہیں۔ سوشل میڈیا مسلم لڑکیوں کی ارتداد کی کہانیوں سے بھرا پڑا ہے۔ ایسی ویڈیوز اور تصاویریں موصول ہو رہی ہیں کہ اپنی بہنوں کی زندگیوں کو تباہ و برباد ہوتا دیکھ کر دل خون کے آنسو رونے پر مجبور ہو رہا ہے۔ ایسے حالات میں ہر شعبوں سے تعلق رکھنے والے تمام مسلمانوں کی ذمہ داری ہے کہ ان کے اسباب کو تلاش کیا جائے اور ان کا علاج کرنے کی کوشش کریں۔ حضرات، اگر غور کیا جائے اور سنجیدگی سے جائزہ لیا جائے تو اس برائی اور بے حیائی کے بہت سارے اسباب ہیں جن میں فحش و ناجائز تعلقات پر مبنی ٹی وی سیریل موبائل کا غلط استعمال، مخلوط نظام تعلیمی، ذاتی طور پر دینداری کی کمی اور مسلم گھرانوں میں دینی ماحول کا فقدان سر فہرست ہے۔ ارتداد کی اس تیز و تند آندھی کو روکنے اور اس سیلاب بلاخیز پر بند لگانے کے لیے معاشرے کی 3 طبقات پر بڑی ذمہ داری آتی ہے۔ سب سے پہلے والدین کی ذمہ داری ہے کہ اپنی اولاد کی نقل و حرکت پر غیر محسوس طریقے سے نظر رکھیں اور بچپن سے ہی انہیں اسلامی تعلیمات اور نبی اخلاق کا پابند بنائیں۔ نمبر 2 پر علماء امت اور ائمہ مساجد کی ذمہ داری ہے کہ نوجوان طبقے سے اپنے تعلقات استوار کریں اور مختلف حیلوں سے اپنے قریب کرتے رہیں۔ یاد رکھیں کہ یہ زمانہ کنویں کو پیاسے کے پاس خود جا کر تشنگی بجھانے کا ہے۔ نمبر 3 پر دینی ملی تنظیموں کی ذمہ داری ہے کہ اس موضوع کو مستقل تحریک کی شکل دے کر شعور بیداری مہم چلائیں۔ شہر شہر، گھر گھر، قریہ قریہ، گاؤں گاؤں، بستی بستی، چپا چپا اس حوالے سے لوگوں کو بیدار کریں اور بڑے پیمانے پر مکاتب کا قیام، تعلیم بالغان کا انتظام کیا جائے اور نوجوانوں کی ذہن سازی اور تربیت کے لیے چھوٹے چھوٹے ورکشاپ منعقد کیے جائیں، اور اجتماعی شادیوں کا انتظام بھی اس سلسلے میں مؤثر اقدام رکھتا ہے۔ اور اخیر میں ہم سب کی مشترکہ ذمہ داری ہے کہ بارگاہ عزتی میں استقامت ایمان کی دعا کریں اور اللہ سے اپنے گناہوں کی معافی مانگیں اور اپنی حیثیت و وسعت کے مطابق ایمان کا تحفظ کریں۔ میں اس شعر کے ساتھ اپنی تقریر کو ختم کرتا ہوں۔ باتوں سے بھی بدلی ہے کسی قوم کی تقدیر،
باتوں سے بھی بدلی ہے کسی قوم کی تقدیر، بجلی کے چمکنے سے اندھیرے نہیں جاتے۔ وما توفیق الا باللہ۔